یہ آپ کے ہی لیے ہیں، یہ آپ سے ہی کہا جا رہا ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الحدید کی 6 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آیات نمبر 7 تا 11 جو ہے اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے۔ خالق و مالک، زمین و آسمان اور ذات اول و آخر اور ظاہر و باطن کے ایمان والوں سے 2 تقاضے، ایمان اور انفاق، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آیات نمبر 7 تا 11 میں بیان کی گئی ہیں۔ تو آج ہم چونکہ یہ لمبا تھا بہت زیادہ، تو ہم اس کا مختصر حصہ جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج اس کا پارٹ 1 جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 1 تا 6 جو تھا اس میں ایک حصہ تھا سورت کا۔ تو جو اگلی آیات میں ہیں اس میں سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جو اس کے عملی پہلو پر مشتمل ہے۔ سورت کے آغاز میں پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں تاکہ پتہ چل جائے کہ احکامات کس عظیم ذات کی طرف سے ہیں۔ قرآن کریم کی اکثر آیات میں مخاطب سب انسان ہوتے ہیں، یا کفار یا مشرکین عرب، لیکن اس صورت میں اور خاص طور پر صورت کے دوسرے حصے میں مخاطب مسلمان ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ کون سے مسلمان؟ وہ مسلمان جن کی حرارت ایمانی میں کچھ کمی ہے، معیار مطلوب پر نہیں ہے، جن کا جذبہ انفاق جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، جن کا جوش جہاد، ذوق شہادت جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کا جو درجہ مطلوب ہے اس پر پورے نہیں اترتے، اور امت کی حالت جو بہت خراب ہو چکی ہے، امت زوال کا شکار ہے، اسلام ایک اجنبیت کا شکار ہے۔ ایسے میں یہ صورت اس مقام پر بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس پر غور کرے، اس پر عمل کرے، اس کو حرز جاں بنا لے۔ ان آیات میں نہ صرف ایمان رکھنے کا کہا گیا ہے، بلکہ اگر ایمان کم ہے تو کیسے حاصل ہو سکتا ہے، کیسے قلبی یقین حاصل ہو سکتا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ فصاحت و بلاغت اور جامعیت اور حسن ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کریم کا انتہائی اہم اور خوبصورت مقام ہے۔ ایک آیت میں ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے تو اس سے اگلی آیت میں ایک ڈانٹ کا سا انداز ہے، اور اس سے اگلی آیت میں شوق اور ترغیب ہے۔ تو یہ جان لیں کہ اس کے مخاطب آپ ہیں، یہ آپ ہی کے لیے ہیں، یہ آپ سے کہا جا رہا ہے۔ اور آپ سے یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے۔ اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو آیات ہیں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیں گے۔ آیات جو دوسرا حصہ ہے وہ 7 تک 11 تک، اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے اس کے مختلف حصے کر لیے گئے ہیں۔ جس طرح سے یہ شیئر کیا گیا تھا آپ کے ساتھ پہلے، ایسے ہی اس کو میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی قسط پہ ہوگی۔ تو آج جو ہے آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔